پاکستان تحریک انصاف کے سٹانچ سپورٹرز اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور مین سٹریم لیڈرشپ اپنے آپ کو سویلین سپریمیسی کا علمبردار نہ صرف قرار دیتی ہے بلکہ اپنے آپ کو ایک انٹا اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں سویلین سپریمیسی اور انٹا اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کے فلیگ بیرر بھی ہیں اور فلیگ ہولڈر ہیں اور ٹارچ بیرر ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی گراؤنڈ پالیٹکس کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو بڑے پیمانے پر عملی تضادات نظر آتے ہیں، جن میں سب سے بڑا تضاد تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا جو بھی دھڑا نظر آتا ہے، یہ جو بھی ریٹائرڈ آرمی جرنیل آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے موقف کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں اور کسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں، ان کی سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں بطور سیاسی جماعت. ان کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی طرف سے پریز کیا جاتا ہے اور ان کو بہت بڑا ہیرو اور انٹا اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کا علمبردار قرار دے دیا جاتا ہے. پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ویسے بھی آپ کو گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا جو کھیل ہے وہ ہمیشہ سے نظر آتا ہے. جب تک کوئی بھی سیاسی جماعت حکومت میں ہوتی ہے وہ اس وقت کی جو انکمبنٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کی حمایت میں وہ کھل کر سامنے آتے ہیں، اس وقت کی جرنیلوں کی تعریف میں آپ کو ردب اللسان نظر آتے ہیں. مگر پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے جتنی تاریخ رقم کی ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ کسی دوسری سیاسی جماعت کی بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا کلی طور پر جو سیاسی رائز ہے، پولیٹیکل رائز ہے، وہ مکمل طور پر مرہون منت ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے. اس میں جنرل پاشا، جنرل ظہیر الاسلام، جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کا ایک کروشل رول ہے، ایک پرائم رول ہے، جس میں انہوں نے پاکستان میں ایک آلٹرنیٹ پولیٹیکل پارٹی کو، ایک سٹوج پولیٹیکل پارٹی کو ایک پروکسی کے طور پر پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ میں لانچ کیا. اس کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان میں ایک آلٹرنیٹ سیاسی جماعت کے حوالے حکومت کی جائے جو کہ مکمل طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچتی رہے اور اسٹیبلشمنٹ پاور سٹرکچر میں زیادہ سے زیادہ ریلیونٹ رہے اور زیادہ سے زیادہ اختیارات استعمال کر سکے. لیکن اس گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کے کھیل میں جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی ہے عدم اعتماد کے نتیجے میں، اس کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف شروع میں تو تھوڑا سا لینیٹ اپروچ کے ساتھ آپ کو نظر آئی، جرنیلوں کے خلاف بہت کھل کر سامنے نہیں آئی. لیکن جب ان کو لگا کہ وہ دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اور اس وقت کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی مدد سے اقتدار میں نہیں آ سکتے، اب ان کو عام انتخابات میں جانا پڑے گا، اس کے بعد سے وہ دوبارہ سے کچھ ایسے جرنیلوں پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں جن کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی حکومت بچا سکتے تھے، بالخصوص جنرل باجوہ کے بارے میں، جن کے بارے میں عمران خان صاحب کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ اگر آپ ہمارے خلاف جو عالمی سازش تھی، بیرونی سازش تھی، امریکن کانسپریسی تھی ہماری حکومت کو آؤسٹ کرنے کے حوالے سے، وہ اگر آپ ناکام نہیں بنا سکتے تو کم از کم عدم اعتماد رکوا تو سکتے تھے. اس سے کلی طور پر مراد یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل رول کی حامی ہے اور نہ ہی اس بات کی قائل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل انجینئرنگ اور پولیٹیکل مینوورنگ کو مکمل طور پر ختم ہونا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کانسٹیٹیوشنل رول ہی ازیوم کرنا چاہیے اور اس رول کے مطابق ہی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بلکہ ان کی خواہش یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت میں سامنے آئے اور پاکستان تحریک انصاف کو ہر طرح کا ریلیف بھی دلوائے اور ان کو حکومت بھی ایک دفعہ پھر واپس دلوائے اور ان کی حمایت بھی کرے. اس گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل کی ایک بڑی مثال لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کی گرفتاری ہے، جن کی گرفتاری کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے میڈیا ٹرول بریگیڈ کی طرف سے اور پاکستان تحریک انصاف کے میڈیا سیل کی طرف سے امجد شعیب کی تعریف و ثنا میں زمین و آسمان کے کلابے مارے گئے اور لوگوں نے ان کو مظلومیت کا ایک بہت بڑا استعارہ بنا کر پیش کیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے ایک معصوم ترین جرنیل ہیں جو کہ جمہوریت کے بھی علمبردار ہیں اور جمہوریت کے بھی حامی ہیں. اسی وجہ سے ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا وہ کسی طرح سے بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت تو حق کے علمبردار ہیں، چونکہ تحریک انصاف کے جو پولیٹیکل نیریٹو ہے اس کے بھی یہ کلی طور پر حامی ہے. بلکہ ان کے میڈیا ٹرول بریگیڈ اور ان کے جو میڈیا سیل ہے اس میں ان کا ایک پرائم اور کروشل رول ہے، جس میں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی مخالفین کے خلاف اور بالخصوص نون لیگ کی لیڈرشپ کے خلاف
من گھڑت کہانیاں تراشنے میں آپ کو بہت زیادہ متحرک نظر آتے ہیں. اس حوالے سے کئی سٹوریز انہوں نے اس سے پہلے کی ہیں جو کہ مکمل طور پر جھوٹی ثابت ہوئیں، بالخصوص جب انہوں نے شہباز شریف پر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ بیک ڈور چینل سے اسرائیل کے ساتھ رابطے میں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کاوشوں میں متحرک ہیں. دوسرا، انہوں نے ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے لندن میں مقیم پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک رہنما پر الزام لگایا تھا کہ انہوں نے ارشد شریف کے قتل میں ایک کروشل رول پلے کیا، انہوں نے ارشد شریف کو قتل کروایا ہے. اس طرح کی بہت ساری من گھڑت کہانیاں یہ تراشتے رہے اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے، جس کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کی جائے اور پاکستان تحریک انصاف اگر اقتدار میں آتی ہے تو ان کو کسی بہت بڑے عہدے سے نوازا جائے. اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایتی کارکنان پاکستان تحریک انصاف کے جو میڈیا ٹرول برگیڈ ہے اور بالخصوص بڑے بڑے جو نام نہاد جرنلسٹ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ایک طرح کے پیڈ ورکر کے طور پر کام کر رہے ہیں یوٹیوب پر ویوز سمیٹنے کے لیے، یہ آپ کو امجد شعیب کی حمایت میں بہت زیادہ پرو ایکٹیو نظر آتے ہیں اور بہت زیادہ کنسرن نظر آتے ہیں. جبکہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کا تھوڑا سا شعور رکھنے والا شخص بھی اچھے سے جانتا ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں بہت سارے ریٹائرڈ جرنیلوں کو باقاعدہ ڈیفنس انالسٹ اور سیکیورٹی انالسٹ کے طور پر لانچ کیا گیا ہے. ان کا مقصد ہی بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ سیاستدانوں کو بیش کر سکیں اور پاکستان کے تمام معاشی اور سیاسی مسائل کا ذمہ دار بھی سیاستدانوں کو ہی قرار دیں. اسی وجہ سے آپ نے امجد شعیب کو بطور تجزیہ نگار کبھی بھی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کوئی مثبت رائے دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، جبکہ میڈیا میں مشرف کی دبئی میں پراپرٹیز کا دفاع کرتا بھی نظر آتا ہے، مشرف کو بہت بڑا انٹلیکچوئل جرنیل بنا کر پیش کرتا اور نجات دہندہ بنا کر پیش کرتا اور یہ کہتا ہے کہ وہ ملک کا بہت زیادہ وفادار تھا اور محب وطن تھا، جبکہ میڈیا پر بیٹھ کر یہ سیاستدانوں کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کے سیاستدان بہت زیادہ کرپٹ ہیں اور غدار ہیں، جنہوں نے اپنے وطن کے ساتھ کسی طرح سے بھی وفاداری نہیں دکھائی. یہ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر بیٹھ کر سیاستدانوں کو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بھی بانٹتا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا نہ صرف ہیرو ہے بلکہ حق کا علمبردار بھی ہے اور بہت بڑا مظلومیت کا استعارہ بن چکا ہوا ہے، چونکہ اس وقت یہ پاکستان تحریک انصاف کا حمایتی اور پاکستان تحریک انصاف کے میڈیا پروپیگنڈا کا مکمل طور پر پارٹ اینڈ پارسل ہے.